السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، موجودہ حکومت میں جو دو ڈھائی تین سال ہو چکا ہے، اس میں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو پاکستان 73 سال میں نہیں ہوا۔ آئین کے ساتھ جو مذاق ہوتا ہے، اس کے علاوہ آپ کے انسٹیٹیوشن کے ساتھ جو مذاق ہوتا ہے، اس کے علاوہ سفارتی لیول پر جو مذاق ہو رہا ہے، یعنی مذاق ہی مذاق ہو رہا ہے جو ہوتا ہے، انتظامیہ کے ساتھ جو مذاق ہو رہا ہے۔ میں آج جو بہت امپورٹنٹ ایشو ہے اس کو ذرا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اس ٹاپک پہ آؤں، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں آپ نے دیکھا 3 سال بلکہ 2.5 سال کے اندر، 3 سال پونے 3 سال کے اندر جو ہے، آپ اگر آئی جیز کو دیکھ لیں تو دھڑا دھڑ تبدیل ہو رہے ہیں۔ اگر آپ اس کے بعد چیف سیکرٹریز کو دیکھ لیں تو وہ تبدیل ہو رہے ہیں، وزیروں کو دیکھیں تو وہ بھی تبدیل ہو رہے ہیں دھڑا دھڑ۔ اچھا، وزارت خزانہ 1 چھوڑ 2 3، اسی طرح BR کے چیئرمین کو دیکھیں تو دھڑا دھڑ تبدیل ہو رہے ہیں۔ فیڈرل سیکرٹریز کو دیکھیں تو وہ بھی تبدیل ہو رہے ہیں دھڑا دھڑ۔ مثلا کوئی قانون کے تحت ایک قانون ہے، SOP ہے کہ جناب ایک آدمی 3 سال تک ایک پوزیشن پہ رہ سکتا ہے until unless کہ اس کی پروموشن ہو جائے یا وہ کوئی کنڈکٹ کرے یا اس کی نااہلیت ہو تو پھر چینج کرے، ورنہ 3 سال تو رہنے دینا چاہیے۔ یہاں تو 1 سال کے اندر 3 چینج ہو رہے ہیں۔ اب میں آتا ہوں اصل مدعا کی طرف، اور وہ ہے جناب DGFIA، جناب آپ کے ایک ابھی جو تبدیل ہوئے ہیں، واجد ضیاء صاحب۔ واجد ضیاء صاحب کون ہیں؟ واجد ضیاء صاحب عمران خان کے بڑے کہنا چاہیے، عمران خان ان کو بہت پسند کرتے تھے، ایماندار، آپ کے فرض شناس، آپ کے محنتی افسر کہتے تھے، یہی کہتے تھے نا، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ بشیر میمن کے بارے میں بھی ان کا یہی خیال تھا، جو DGFIA دوسرے تھے، کہ فرض شناس، محنتی، ایماندار افسر ہے، عمران خان کہتے تھے۔ پھر کیا ہوا بشیر میمن کے ساتھ؟ آئیے پہلے بشیر میمن کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیں۔ بشیر میمن کی ریٹائرمنٹ چند مہینے رہ گئی تھی اور عمران خان صاحب نے ان کو گھر بھیج دیا۔ واقعہ تھی، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب ان کے ذریعے، بشیر میمن نے تو سب پوری دنیا کو بتا دیا، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیا کیا تھا انہوں نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی خواہشات کو قانون کے سامنے رکھا اور بتایا کہ قانون یہ کہتا ہے آپ کی خواہشات پہ نہیں چل سکتے، چاہے وزیر اعظم ہو یا صدر ہو۔ اور انہوں نے ان کی اس خواہشات کو، جو وہ سیاسی انتقامی کارروائی کرنا چاہتے تھے اور کیسز بنانا چاہتے تھے اور لوگوں کو گرفتار کروانا چاہتے تھے، بشیر میمن نے منع کر دیا کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ اور جو کرپشن کی اماؤنٹ تھا آپ کے، اس کو ختم کرانا چاہتے تھے، انکوائری کو، وہ نہیں کیا۔ گویا عمران خان صاحب نے اس بنیاد پر ایک محنتی، خود بقول ان کے فرض شناس اور ایماندار افسر کو بھیٹ چڑھا دیا۔ اب اور اس کے ساتھ صرف ان کو نہیں ہٹایا گیا، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں تقریباً نارتھ ریجن سے 6 ڈائریکٹرز کو بشیر میمن کے ساتھ ساتھ ٹرانسفر کر دیا گیا، پھینک دیا گیا ادھر ادھر، اور ان کو فارغ کر دیا گیا۔ اور اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا جناب کہ DGFIA واجد ضیاء، جن کی میں تعریف کر چکا ہوں کہ عمران خان صاحب ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کو آپ نے ایک دم ابھی 7-8 مہینہ ان کی ریٹائرمنٹ پہ رہ گیا ہے۔ ہم سب سوچ رہے تھے کہ واجد ضیاء صاحب یہیں سے ریٹائرڈ ہوں گے، اور واجد ضیاء صاحب کی مشہور پاناما کیس ہے، جہاں وہ پرانا کیس انہوں نے بڑا فیس کیا تھا، اور عمران خان صاحب نے ان کی بڑی تعریف کی تھی۔ آج اسی عمران خان صاحب نے ان کو اٹھا کر کھڈے لائن پھینک دیا۔ یہ ٹرانسفر جو کی ہے روٹین کی نہیں ہے، یہ پنشبل ٹرانسفر ہے، کیونکہ ان کو ایک اہم پوسٹ سے اٹھا کر کھڈے لائن پھینک دیا گیا۔ ہاں، جو روٹین کی ٹرانسفر ہے وہ جناب IG KPK کو جو دیا گیا ہے وہاں، اور جناب ثناء اللہ عباسی کو IG سے ٹرانسفر کر کے DGFIA لا گیا، یہ روٹین کی ٹرانسفر ہے، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور یہ ٹرانسفر جو ان کی ہوئی ہے کہ حالانکہ وہ 22 گریڈ کا آپ کے وہ تھا، کیا نام ہے، پوزیشن ہے، لیکن وہ کھڈے لائن ہے، وہ سزا کے طور پر دی جاتی ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں یہ بتاتا ہوں۔ ایک سیکٹری تھے انصاری صاحب، آپ کے پورا نام نہیں بتاؤں گا، سندھ کے انصاری صاحب تھے، ان سے زرداری صاحب نے کوئی کام کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ میں جو ہوں، میں صدر ہوں، میں کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بالکل کر سکتے ہیں، آپ مجھے اٹھا کر
OSD بنا سکتے ہیں، میرا ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ میرا ٹرانسفر ایک ایسے علاقے میں کریں گے بلوچستان کے کونے میں، لیکن وہاں مجھے آپ تنخواہ دیں گے، اور اس کے بعد ایک جو ہے وہ مجھے گھر ملے گا، ایک ڈرائیور اور ایک جو سیکٹری لیول کا آدمی ہوں، تو کم از کم مجھے جو ہے وہ یہ چیزیں تو ملیں گی، میں اس پہ خوش ہوں۔ تو وہ جو ٹرانسفر تھا بلوچستان کے لیے، اس جگہ پہ 22 گریڈ کا جو جگہ تو تھی، لیکن بلوچستان کے اس کھڈے لائن پہ جگہ تھی، تو اس کو انہوں نے پنشمنٹ کے طور پہ کہا تھا۔ تو یہاں پہ بھی یہ ٹرانسفر جو ہے واجد ضیاء کی پنشمنٹ پہ ہوئی ہے۔ واجد ضیاء نے ایسے کیا کیا ہے کہ جس کی بنیاد پہ چلیں، انہوں نے تو ان کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا نا، بشیر میمن نے، جو ان سے وہ کیسز بنا رہے تھے، انکوائری کروا رہے تھے، اور جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف کیس بنا رہے تھے، آپ کے مختلف سیاسی لوگوں کے خلاف، انہوں نے منع کر دیا تھا، اور جناب آپ کے جو عارف نقوی تھے، ان کے جو انکوائری تھی اس کو نہیں دبایا تھا، اس لیے عمران خان صاحب نے ان کو ہٹا دیا تھا۔ لیکن واجد ضیاء کو آخر کیوں ہٹا دیا؟ مثلا کیا ہے جو ایک کھڈے لائن دیا اور پنش بھی کی؟ پنش اس لیے کی کہ جو چیزیں آ رہی ہیں اس سلسلے میں، وہ مختلف باتیں میں اس کو کوٹ کرتا ہوں، اور پھر چند حقیقت جو ہے وہ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ایک چیز میں بتا دیتا ہوں، پرائم منسٹر ہاؤس کے طاقتور ترین لوگ دو ہیں۔ زلفی بخاری بھی تھے، لیکن آج کل وہ عطاب کا شکار ہیں، بہت ساری کرپشن ان کی الزامات آ رہے ہیں ان کے اوپر، اور اب فرار بھی ہو گئے ہیں، واپس آئے ہیں نہیں ہیں، کہا تھا 2 دن میں آ جاؤں گا۔ سوال چھوڑ کے آگے بڑھتا ہوں۔ 2 آدمی، اعظم خان صاحب پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر، اینڈ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں ان کے مشیر انٹیریئر، طاقتور ترین آدمی کہلاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کیوں ان کی بات مانتے ہیں؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آنے والے وقت میں یہی عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ ہوں گے، اور وعدہ معاف گواہ کون بنتا ہے؟ وہی بنتا ہے جس کے پاس بڑے راز ہوتے ہیں، اور جب راز کسی کے پاس آ جاتا ہے تو آدمی اس سے بلیک میل ہوتے ہی رہتا ہے۔ میں یہاں پر یہ چیز نہیں بتانا چاہ رہا کہ جی کیا بات ہے، کس پہ ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات سارے منسٹرز کہتے ہیں، اور پی ایم ہاؤس میں جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ 2 شخصیت پاورفل ہے، ایک جناب اعظم خان اور ایک جو ہے شہزاد اکبر۔ اعظم خان کو تو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر بھی جو ہے وہ عمران خان نے نہیں ہٹایا تھا، تو کتنے پاورفل آدمی ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بات مشہور ہو رہی ہے واجد ضیاء؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ واجد ضیاء کے پاس جو ہے وہ جہانگیر ترین کا کیس تھا، انہوں نے کمپرومائز کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ کیس اس وقت اس ریجن میں جو ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر رضوان، ان کے پاس ہے، اور میں اس پہ جانا نہیں چاہتا۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ واجد ضیاء صاحب نے جہانگیر ترین کے کیس پہ آپ نے کوئی بھی آسان دینے کے بجائے جو میرٹ پہ ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اس لیے ان کو ہٹا دیا گیا۔ دوسرا، بہت سارے امپورٹنٹ کیس پہ شہزاد اکبر سے کہا یہ جا رہا ہے کہ واجد ضیاء صاحب کا چند اہم کیسز کے اوپر بڑے اختلافات ہو گئے تھے، اور وہ شہزاد اکبر صاحب کی بات نہیں مان رہے تھے۔ جس طرح بشیر میمن صاحب اس وقت کے اعجاز شاہ کی بات نہیں مانتے تھے، وہ تو پرائم منسٹر کی بھی بات نہیں مانتے تھے، یہاں پر وہ شہزاد اکبر صاحب کی بات نہیں مان رہے چند کیسز پہ۔ اس بنیاد پر شہزاد اکبر صاحب اور آپ کو پتہ ہے اعظم خان صاحب اور عمران خان ایک ہی ہیں، فیصلہ ایک کے بات نہیں مانی جائے گی، تینوں ایک جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی میں راز کی بات بتا رہا ہوں، تینوں ایک جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور فیصلہ آ جاتے ہیں۔ حالانکہ شہزاد اکبر کے اوپر نذیر چوہان نے بہت سنگین الزام لگایا، اس کے اوپر تو اب تک شہزاد اکبر صاحب کو ہٹا دینا چاہیے تھا، لیکن اتنی طاقتور شخصیت ہے کہ عمران خان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اب آئیے آپ تیسرا، کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب واجد ضیاء سے بھی وہی کام لینا چاہتے تھے جو بشیر میمن سے لینا چاہتے تھے، اور بشیر میمن کی طرح واجد ضیاء نے بھی عمران خان کو منع کر دیا، تو گویا ان کی چھٹی ہونی تھی۔ اب آئیے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک گروپس کا پروموشن ہونا تھا، اور اس پروموشن کو یعنی اے ڈی سے ڈپٹی ہونا تھا، اور اس کے اوپر سیکٹری انٹیریئر کا اور ڈی جی ایف آئی اے کا جو ہے اختلاف بن رہا تھا۔ سیکٹری انٹیریئر خاص آدمی ہیں آپ کے شہزاد اکبر کے، عمران خان صاحب کے، اعظم خان صاحب کے، تو گویا یہ اختلاف بھی ایک وجہ بنی۔ اور ایک اور اہم وجہ جو سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ یہاں تقریباً 1100 ویکنسیز جو ہے اپوائنٹمنٹ ہونے والی ہے، اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیول تک کی 1100،
اور اس پہ جناب واجد ضیاء صاحب نے عمران خان کو، شہزاد اکبر کو، اعظم خان کو واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ یہاں پہ میرٹ کے بغیر کچھ نہیں ہونے دوں گا. یہ سب سے مین وجہ ہے. 1100 اپوائنٹمنٹ ہونے والی ہے ایف آئی اے میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیول پر. تو سوچئے کہ یہاں پر اپنے اپنے لوگوں کو لانے کے لیے بہترین، اور وہ بھی ایف آئی اے میں. تو واجد ضیاء صاحب نے معذرت کر لی. انہوں نے کہا کہ میرٹ کے بغیر میں یہ کام نہیں کروں گا. گویا سب سے مین وجہ ان کے یہاں سے جانے کی یہ وجہ بنی. یہ بہت اہم ذرائع بتا رہے ہیں جو میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے. کوئی اس کی تصدیق کرے، تردید کرے، سامنے آ جائے گا. اور ایک اور وجہ ہے، وہ یہ آزاد کشمیر میں نوٹوں کی بارش ہو رہی ہے لوگوں کو خریدنے کے لیے. تو یہ نوٹ کہاں سے آ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب دے رہے ہیں، شہزاد اکبر دے رہے ہیں، اعظم خان دے رہے ہیں. یہ وہ کرپٹ ترین بزنس مین اور لینڈ مافیا کے لوگ دے رہے ہیں. میں نام نہیں کوٹ کرنا چاہتا، اور ان کے کیسز جو ہیں ایف آئی اے میں ہیں، وہ کیسز واجد ضیاء صاحب ختم کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو گویا واجد ضیاء صاحب کو پنشمنٹ تو ملنی تھی، اور واجد ضیاء صاحب کو پنشمنٹ جو ہے مل گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہ ریزن ہے جس کی بنیاد پر واجد ضیاء صاحب کا روٹین میں نہیں بلکہ پنشمنٹ میں ٹرانسفر کیا گیا ہے، اور آنے والے لوگوں کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر عمران خان کی بات نہیں مانیں گے، آپ شہزاد اکبر صاحب کی بات نہیں مانیں گے، آپ اعظم خان صاحب کی بات نہیں مانیں گے، تو پھر آپ کا حشر بھی واجد ضیاء اور بشیر میمن جیسا ہوگا. یہی بات ختم کرتا ہوں. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.